کہ انہوں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر کہا کہ ہم تعزیت کرتے ہیں اہل تشیع کے ساتھ، لیکن ان کے لیے کوئی دعائے مغفرت نہ کرے کیونکہ یہ کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ جی اعلانیہ۔ اور میں حیران ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری ایجنسیز کہاں سوئی پڑی ہیں۔ دوسری طرف تو یہ لوگ کاؤنٹر نیریٹو کی بات کر رہے ہیں، تکفیری سوچ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ضرب عضب اور رد الفساد کی بات کر رہے ہیں۔ پھر کراچی جیسے مین سٹی کے اندر ایک دیوبندی حیاتی گروپ کا بہت بڑا مدرسہ بنوریا ٹاؤن کے اندر، اس میں سے ایک بندہ اس طرح کی ورڈک دیتا ہے، تو ایسے شخص کو تو قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو اس طرح کی تکفیریت کو عام کر رہا ہے۔ اور اس میں وہ اہل تشیع کا ذکر یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ بھئی یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو امت کا اجماع ہے۔ اہل تشیع کے بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسی کلپ کے اندر بتا دیا کہ وہ اہل تشیع کو کافر کیوں سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جو شرک کی ڈیفینیشن وہ اہل تشیع کے اوپر فٹ کر رہے ہیں دیوبندی حیاتی مولانا صاحب، اور حیاتی میجورٹی میں ہے پاکستان کے اندر۔ یہ آپ کو جتنے ڈومیننٹ بندے نظر آ رہے ہیں نا، مولانا طارق جمیل اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب، یہ سب کے سب لوگ، پوری تبلیغی جماعت، یہ سب حیاتی ہیں، یہ ڈومیننٹ ہے۔ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے جو بھائی ہیں، ستیلے نہیں سگے بھائی، بریلوی، کیونکہ باپ ایک ہے نا، اسلام میں اگر باپ ایک ہو تو اولاد سگی شمار ہوتی ہے، یعنی باپ سے مراد روحانی باپ۔ ایک تو ہمارا روحانی باپ ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ ان کے روحانی باپ جو ہیں امام حنیفہ ہیں دونوں کے رحمہ اللہ تعالی، کیونکہ دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، اس سے پہلے دنیا میں کوئی حنفی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا۔ 1896 میں منظر الاسلام بریلی کے اندر آمزہ بریلوی صاحب نے مدرسہ بنایا، اس سے پہلے دنیا کا کوئی حنفی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں انہی 100-125 سال کے اندر یہ تفریق ہوئی ہے۔ یہ حنفیوں کے دو برانڈ سامنے آ گئے ہیں، جس طرح وہ یونیلیور والوں کے دو برانڈ ہیں نا، لپٹن اور سپریم، اس طرح یہ بھی بریلوی اور دیوبندی دو برانڈ حنفیوں کے۔ تو کیا جس عقیدے کی بنیاد پر یہ دیوبندی حیاتی مولانا اہل تشیع کی تکفیر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، کیا وہی عقیدے اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں بریلویوں کے اندر نہیں پائے جاتے؟ اہل تشیع کا جو اس طرح کا عقیدے کی خرابی والا ایشو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 12 اماموں تک جو پہلے 300 سال میں آتے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں وہ قابل احترام ہے۔ جبکہ اس کے اگینسٹ بریلویوں کا یہ والا عقیدہ دنیا میں ہر اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا مزار آپ بنا دیں، چاہے وہ مزار بننے سے پہلے ننگا پھرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، نہ پڑھتا ہو۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چند ہستیوں تک اپنے اس عقیدے کو منسوب کیے ہوئے ہیں، اور ایک طرف وہ گروہ ہے جو لاکھوں بابوں کے ساتھ سیم وہی شرکی عقیدے منسوب کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جرت کر کے بریلویوں کے بارے میں بھی وہی بات کرتا نا، ان کو تو مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے، لیکن سنگل آؤٹ کر رہا ہے شیعہ۔ جس طرح میں نے کہا کہ ختم نبوت کے اوپر فیشن بن گیا کہ سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے صرف قادیانیوں کو، حالانکہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ اور لوگوں نے بھی مارا ہے۔ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ پڑھوایا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپا ہے، یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ۔ اس کلمہ پڑھنے والے کو جو پہلے خواب میں پڑھ رہا تھا، پھر بیداری میں بھی پڑھتا رہا، اور خط لکھا اشرف تھانوی صاحب کو، تو انہوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ اس میں تو بڑی تسلی ہے، یہ تو بڑا روحانی واقعہ تیرے ساتھ، اس میں الفاظ ہیں واقع میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یعنی تم میری طرف جو رجوع لا رہے ہو نا، میرے سنت میں ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں بھی اور بیداری میں بھی پڑھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اشرف تھانوی صاحب کا کیا قصور ہے جی، انہوں نے تو نہیں پڑھوایا، ان کے مریدین نے نہیں کبھی پڑھا، نہ انہوں نے کبھی ترغیب دلائی، تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور اس بندے کا کیا قصور ہے جس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا قصور ہے۔ وہ بندہ چلے اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دے دیں کہ اس کا ذہنی توازن نہیں رہا، ظاہر ہے کہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ نسبت کسی کی ہو جائے تو ذہنی توازن تو بگڑنے کے چانس ہے نا، وہ ہو گئے۔
ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابا تو پاگل نہیں تھا. مجھے اگر کوئی اس طرح کا خط لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ آپ کے نام کا کلمہ جاری ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ بڑی تسلی ہے، تو حق تک پہنچ گیا. آپ میں سے کوئی شخص یہ کرے گا؟ یعنی کامن سینس میں نہیں کسی کے اندر موجود، اور جو انڈورس کر رہا ہے گویا کہ پھر اس کو صحیح مان رہا ہے. وہ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے مبارک زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو پہلے ان کے خواب میں خلفائے راشدین کے کلمے آتے تھے اور پھر وہ ان کو خطوط لکھتے تھے اور پھر آگے سے خلفائے راشدین کہتے تھے اس واقعے میں تسلی ہے تیرے لیے، خواب اور بیداری میں جو نہ چاہتے ہوئے تیری زبان کے اوپر جاری ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم خلفائے راشدین ہیں، ہم متبع سنت ہیں. وہ تو کہہ بھی سکتے تھے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں. اور پھر اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کس لیول پہ وہ کہتے ہیں، نہیں وہ ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے، ایک مثال اس کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اپنا بابا بچا رہے ہیں. بابا بچاؤ مہم، وہ واقعہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے نا تو اس کی خوشی کی مثال جو اللہ کو ہوتی ہے اس کے توبہ کرنے پہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو کسی ریگستانی سفر میں اکیلا ہو، اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا ہو، اسے ہلکی سی اونگ آئے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے. اب ریگستان میں اونٹ غائب تو موت ہے سامنے، کیونکہ پانی آپ کو قریب ملنا نہیں ہے اور کتنا سفر آپ پیدل کر لیں. تو وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے، اور اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. کہنا تو وہ یہ چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بالکل کلمات کفر اس نے بولے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فتویٰ لگا دیا ہے. آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، خوشی کے جذبات کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑائی ہے. زبان لڑکھڑانا اور چیز ہوتا ہے. اس کے بعد حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے مجھے خط لکھا اور میں نے کہا ہاں جو تو عقیدہ بیان کر رہا ہے نا کہ اللہ تیرا بندہ ہے اور تو رب ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس واقعے میں تسلی تھی تیرے لیے کہ واقعی تو ٹھیک کام کر رہا ہے. یہ تو ہم سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے. اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ بھی ایک دفعہ زبان لڑکھڑائی، اور وہ لڑکھڑانا ہے. یہاں تو میرے بھائی 100 سال سے آپ چھاپ رہے ہیں اس کو، وہ لڑکھڑائی ہوئی کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اور لڑکھڑائی بھی نہیں ہوئی ہے. لڑکھڑائی تو چلے بابی کی تھی نا، بابے کی تو نہیں لڑکھڑائی تھی نا. بابا تو اپنے ہوش میں بیٹھا تھا نا کہ بابا بھی ٹون سی ٹون والا نہیں اور ٹنی والا. ایک ہوتا ہے نا پڑھ پڑھا کے سننی، وہ تو سننی ہے. ایک ہوتا ہے بغیر پڑھے پڑھائے سننی، سن یعنی سن والا سننی، جنہوں میں ٹون نہیں کہنا. تو ہم تو بابی کو کہہ رہے ہیں اور بابے کو کہہ رہے ہیں. آپ فالوورز ان کا دفاع کر رہے ہیں، آپ خود بخود اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. شیعہ تو علی ولی اللہ کلمے میں ایڈ کرتے ہیں سلوگن کے طور پر، وہ بھی نماز کے اندر نہیں، عام حالت میں، جس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ایڈیشن کو بدعت کہہ سکتے ہیں. جس طرح ہمارے بریلوی بھائی اذان کے ساتھ درود شریف شروع میں ایڈ کر دیتے. درود شریف تو خود اچھا کام ہے، علی ولی اللہ کہنا اچھا کام ہے. ہم تو ابو بکر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عمر کو ولی اللہ مانتے ہیں، عثمان کو ولی اللہ مانتے ہیں، علی کو ولی اللہ مانتے ہیں. اگر ان کے نانگے پیر ولی اللہ ہیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کیوں نہیں ولی اللہ؟ لیکن ہم کہتے ہیں کلمے میں آپ ایڈ نہ کریں. اور اس ایڈیشن کو کفر نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ کفر اس وقت ہوگا جب وہ کہے علی نبی اللہ، وہ تو کوئی نہیں کہتا. لیکن سر آپ کے بابوں نے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے، آپ کے بابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے. اب بتائیں کہ بڑا مشرک کون ہوا؟ جی لے جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بڑا مشرک کون ہے. آپ کا ضمیر بھی بتا دے گا، آپ کی عوام بھی آپ کو بتائے گی. تو آپ کو جو اتنی توحید کی ہمدردی ہے تو پھر 2 نمبر نہ بنے، اپنی منجی تھلے بھی ڈنڈا پھیرو نا. اور دیوبندیوں کے لیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 10 سال پہلے پمفلٹ لکھا تھا، ریسرچ پیپر نمبر 6، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. یہ بھی اسی طریقے سے قبروں سے مانگتے ہیں جس طریقے سے اہل تشیع اور بریلویوں کے عقیدے ہیں، لیکن یہ چھپے ہوئے ہیں، ہم نے انہیں ایکسپوز کیا ہے. اور انہوں نے تو ریٹن میں اپنے عقائد کے اوپر کتاب لکھ دی ہے المحند علی المفند، حسام الحنمین کے جواب میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور ان کے سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر اس طریقے سے
جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے سے جو عوام میں رائج ہے۔ کیسی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے۔ تسی کہندے ہو کہ سیاستدان، سر مولوی جیڈا بڑا سیاستدان ہے نا، چھڑ دو۔ اس سٹیٹمنٹ کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی موحد جا کے پوچھ لے کہ جناب آپ قبروں سے اور سینوں سے فیض لیتے ہیں، آپ میں اور آپ کے وہ جو دوسرے برانڈ والے بھائی ہیں بریلوی، ان میں کیا فرق ہے؟ تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ جو عوام میں رائج ہے ہم اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے لکھا ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے جو عوام کے طریقے سے، وہ کہیں گے پیچھے سے پڑھیں، پیچھے ہم نے لکھا ہے کہ ہم جائز سمجھتے ہیں بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض کو، ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم بابوں کے ماننے والے ہیں۔ یعنی دونوں پارٹیوں کو خوش کر لیا۔ منافقت اسی کو ہی تو کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کے اوپر ان کی کتابوں سے واقعات لکھے تھے کہ ان کے بابے، ان کے ماننے والے انہی بابوں کی قبروں سے، اور یہ بابے خود بھی مانگا کرتے تھے۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں جس پمفلٹ کو لکھے ہوئے۔ الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالی جیلم آئے، ان کے ہاتھ میں پمفلٹ دیا کہ جواب دیں، انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا۔ انہیں پتا تھا میں نے اگر اس کا جواب دیا نا تو یہ لپٹن اور سپریم یونیلیور کے 2 برانڈ جو ہیں، یعنی حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی، یہ تو پھر برانڈ ختم ہو جائیں گے، پھر تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گے۔ چلیں اب کوئی دے دے جواب اس کا۔ یہ نہ جواب دیا کہ سامنے بٹھاؤ، بھئی سامنے بٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ میری شکل رکھ لو سامنے۔ میری شکل دیکھنے سے اگر آپ کے دماغ پہ کوئی علم کی آمد ہوتی ہے تو میں کوئی ایچ ڈی تصویر آپ کو بھجوا دیتا ہوں، سامنے رکھ لیں، بھئی اپنی عوام کو جواب دیں۔ اس میں ہم نے پھر واقعات بتایا کہ یہ بھی اسی طریقے سے مانگتے ہیں۔ تو اب میں اس دیوبندی حیاتی مولانا بنوریا ٹاؤن والے سے کہوں گا کہ تم جن عقیدوں پہ شیعہ کو کہہ رہے ہو کہ یہ کافر ہیں شرک کی وجہ سے، یہ عقیدے تو تمہارے بزرگوں کے بھی ہیں، بولو ان کے اوپر بھی، پھر پتہ چلے گا تمہیں توحید سے کتنی ہمدردی ہے۔ اور ہم نے بڑا زور لگایا کہ اس پہ بولے کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کیسے لیا جاتا ہے، بڑا زور لگایا۔ یہ نہیں بولتے تھے، میں نے پھر تنگ آ کے ان کے واقعات انہیں بتائے اس ریسرچ پیپر کے اندر کہ وہ سینوں اور قبروں سے کیسے فیض لیتے ہیں۔ بھئی سینے سے فیض لینا اگر یعنی دنیاوی طور پہ ہم جو ان کی لینگویج میں مانا جاتا ہے، کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی شخص کسی کو گلے لگائے، سینے سے سینہ ملائے اور فیض ٹرانسفر ہو جائے؟ یہ پاسبل ہے؟ ورنہ اصحاب صوفہ جو ہے وہ مدینہ شریف میں مسجد نبی میں تو نہ بیٹھے ہوتے، نبی علیہ السلام جب ڈالتے جاتے سب کو، پورا علم ٹرانسفر کرتے جاتے۔ اور اگر سینے سے فیض لینے کا مراد کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے علم سے استفادہ کرنا، تو اس کو سینے سے فیض نہیں کہا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے ان کے علم سے صحبت سے فیض۔ کیونکہ وہ صوفیاء کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں، اس وقت کے صوفی جو عرب کے علماء ہیں حسام الارمین کے مقابلے پر، وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی صوفی ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ المحند کا پورا مقدمہ یہ ہے کہ وہابی گمراہ ہیں اور ہم وہابی نہیں ہیں، اصل سنی ہم ہیں، بریلوی نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کی جماعت اس میں ڈکلیئر کیا۔ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا، اس میں تو تکفیر کر دی نا۔ کہا جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر، ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ لوگ حملہ آور ہوتے۔ 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا، تو ہم ان سے کہتے تھے بتاؤ یہ، اب ان کے پاس جواب تو نہیں تھا کہ سینے سے فیض کیسے ہے۔ پھر ہم نے کیا کہا، صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ کے اشرف علی تھانوی، جنہوں نے اس کلمہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا تھا، جنہیں آپ حکیم الامت کہتے ہیں اور بریلوی مریض الامت کہتے ہیں، انہوں نے حکایات اولیاء کتاب لکھی ہے جسے ارواح الثلاثہ، 3 روحوں کا بیان، نہ ہی دیکھ لو، مر گئے نے 3 روحوں کا بیان، ارواح الثلاثہ۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ بانی مدرسہ دیوبند مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں، بیداری میں، فزیکلی، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروائی اور پھر قبر میں واپس چلے گئے۔ اور جس مولوی کو ملنے کے لیے آئے تھے، سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا وہ پسینے سے شرابور تھا، اتنا پسینہ نکلایا، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نکلا ہو، ظاہر مردہ قبر سے نکل کے آ جائے تو پھر لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت؟ انہوں نے کہا ابھی مولانا نانوتوی آئے تھے۔ یہ قبر سے نکل کے مردے کا باہر آنا اور ان کی صلح کرا کے واپس چلے جانا، یہ کیا ہے؟ باقی میں نے کئی ایک واقعات اس ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں، میرا ٹائم قیمتی ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، ہم ڈسپلے کرا دیں گے وہ واقعات، ایک ایک واقعہ اس کا جواب دیں کہ ہاں یہ کیا آپ کے عقیدے ہیں۔ اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے سینے سے فیض لینے کا طریقہ بھی بتایا۔ بتائیں کہ نہ بتائیں؟ وہ جو قاسم نوتوی صاحب کو لٹا لیا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی ہجوم کی موجودگی میں، اور قاسم نانوتوی صاحب چیخیں مارتے رہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں عاشق صادق کی طرح ساتھ لٹایا، ان کے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرنا شروع کیا جائز طریقے سے فیض،
کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے, ٹھیک ہے, اور وہ چیخ رہا آگے سے, اسے پتا چل گیا کہ کیا کرنے لگا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی عبدالعزیز جو دیوبندیوں کا, اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, جناب ان کے بڑے تو پبلکلی یہ کچھ کرتے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اتنا ہی کیا, آگے تو نہیں کیا. بھائی پبلکلی اتنا ہی ہو سکتا تھا نا, تو یہ کیا جانتے ہو کیا کرنا آگے. وہ ویڈیو لیکس تھیں, یہ ان کی کتابوں کی لیکس ہیں, اور یہ اولیاء کی کرامات اشرفی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں ارواح ثلاثہ میں, یہ اپنے بزرگوں کی کرامت کہ ہمارے بزرگ کس طرح ایک دوسرے کو لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے, وہ چیختے رہتے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں بھئی کہنے دو جو لوگوں کو کہتے رہے, ہم نے تو سینے میں فیض ٹرانسفر کرنا ہے. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے کوئی اظہار محبت کیا ہے. جناب اس طرح کا اظہار محبت آپ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, ایک ٹیچر دوسرے کے ساتھ کرے اور ویڈیو چڑھائے, میں دیکھتا ہوں اس مدرسے میں کون اپنے بچے داخل کرواتا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ آج کا معاملہ ہے, 800 سے 700 سال پہلے آلموسٹ امام ابن کثیر گزرے ہیں, 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ بھی لکھی. اس تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے اپنے زمانے کے بارے میں, اس زمانے کے بزرگان دین کے بارے میں مینشن کیا انہوں نے کہ میجورٹی علماء کی, فقہاء کی, حکومتی عہدے داران کی, ججز کی, کہتے ہیں نا ہر عالم فقیہ نہیں ہوتا, فقیہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے. انہوں نے لکھا ہے جناب فقیہ کیا کر دینے, انہوں نے کہا ان کی اکثریت اس برے فعل کے اندر مبتلا ہے. وہ جو مفتی عبدالعزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی, وہ جو ڈگری کے ساتھ عصری علوم بھی سکھاتے ہیں, جو عصری علوم سکھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے, اس عمل کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ سب کے سب لوگ اس میں انوالو ہیں الا ماشاء اللہ, اللہ کسی کو بچا لے. اور انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں, جیسے دعائی کے بعد لکھا ہوتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ 700 سال پہلے ہے. یہاں آپ نے دیکھ لیا انہوں نے پبلکلی کیا ہے. یہ میں نے جو بیان کیا ہے میرے بھائی, اس کی تعویل ناممکن ہے اگر اس کو پازیٹیولی یہ لے کے جائے, کیونکہ تذکرۃ الرشید کتاب کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہی مولانا جن کو انہوں نے پبلکلی سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا ساتھ لٹا کے, وہ دلہن کی شکل میں آئے ہیں. خواب, اچھا یہ خواب ہے, خواب ہے. پوری دیہڑی جو کچھ سوچو گے وہی کچھ ہی ہوئے گا نا خواب. ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے, یا خواب اللہ کی طرف سے ہے, یا شیطان کی طرف سے ہے, اور یا پھر نفسانی خواہشات ان کی طرف سے. یہ تین ہی کیٹیگری. تو اللہ کا خواب تو یہ نہیں ہے. شیطان کا بھی کہیں گے تو کہیں گے ہمارے بزرگوں کو شیطان کہہ دیا, چلے ہم نہیں کہتے. تیسری کیٹیگری تو مانے, وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی نفسانی خواہشات کیا تھی. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب دلہن کی شکل میں آئے ہیں, یعنی وہ دلہن کی شکل میں ان کے پاس آئے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرد کو عورت سے, عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. اور اس کی پھر انہوں نے آگے تشریح بیان کی ہے کہ اس خواب میں اشارہ تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہیں نا, ان کی انہوں نے روحانی تربیت کرنی تھی نا بعد میں, یعنی جس طرح انہوں نے ان کی تو وہ اس خواب میں یہ بشارت تھی. ہر پٹھے خواب اس بشارت کاٹ لیندے نے. اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ مرضی دیکھ لیں, انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال لیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, بس آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں کی یہ کرامات ہیں, ورنہ ہم تو بتا ہی رہے ہیں. آپ کا بتانا 2-4 ہزار لوگوں تک پہنچے گا, ہمارا بتانا ملینز آف پیپلز تک پہنچتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہم خدمت کر رہے ہیں. آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات ہم عوام کو بتا رہے ہیں. یہ ہم نے خود تو نہیں لکھے, آپ کے بزرگوں کی کرامات لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو قبروں سے فیض بھی بتا دیا, سینے سے فیض بھی بتا دیا, کلمے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ بھی ہم نے بتا دیا. باقی وہ قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے 7-8 واقعات لکھے ہیں ان کی کتابوں سے کہ جو یہ قبروں سے جا کے مانگتے تھے. کوئی مرید جا کے قبر سے جا کے روٹی مانگ رہا ہے, کوئی قبر والے سے استمداد کر رہا ہے, تو قبر والا خواب میں دیکھا کہ نکلا ہے, اور یہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے. اور وہ تبلیغی جماعت کی اس نے ضیافت کی ہے, ایک اونٹ ذبح کیا اور واپس قبر میں چلا گیا, اور جب اٹھے تو اونٹ واقعی نہ ہوا پڑا ہوا تھا, یعنی وہ خواب کا واقعہ نہیں تھا, بیداری میں بھی نکلا تھا. یہ سارے واقعات لکھے. اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ قبر کی مٹی جو ہے نا ان کے ایک بزرگوں کی لوگ شفا کے لیے لے جایا کرتے تھے, اور پتہ نہیں کیا کچھ واقعات لکھے. یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی ہیں چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی جو کلمہ گو مشرک ہے وہ کافر ہے, تو پھر ہم کہیں گے کہ میرے بھائی بچنا آپ میں سے کسی نے نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اب آپ ہمارے حوصلے کو داد دیں کہ ہمیں آپ کے بزرگوں کی اتنی کارستانیاں کرامات, وہ برا مان جاتے ہیں, کہتے ہیں ذرا لائٹ ورڈ, کہتے ہیں آپ اس طرح نہ کبھی کہا کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں, برا مان جاتے ہیں. اب ہم نے اس کے لیے نیا طریقہ اڈاپٹ کیا, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی مر گئے. تو یہ ساری کی ساری کارستانیاں دیکھنے کے بعد اب خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے نزدیک
تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہے۔ کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہے، لیکن ان کا بھی صحابہ کرام نے احترام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقیہ صحابہ میں سے، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ ابن عمر رجل صالح، نیک مرد عبداللہ ابن عمر۔ اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچوئل اور فقیہ اصحاب تھے۔ نمبر 1 عبداللہ ابن مسعود، نمبر 2 عبداللہ ابن عمر، اور نمبر 3 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر، بخاری میں امام بخاری خوارج والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے، کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ اور مسلمان کون؟ صحابہ کرام۔ عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے؟ کہ وہ صحابہ کرام کو کافر کہا کرتے تھے۔ تو خوارج ہو گئے کلمہ گو کافر، اور کافر بھی ایسے جو صحابہ کرام کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر۔ کیوں؟ سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے، اور خوشبیہ کے پیچھے بھی۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے ماننے والوں کو۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا نا کہ مختار سقفی نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا تھا، وہ تو فارغ ہو گیا۔ اگر اس نے دعوی نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے، چونکہ قاتلین حسین کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سقفی نے، تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا، اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا کے اس کے اوپر۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنن الکبریٰ البیہقی میں، حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اور ظاہر ہے کہ حی علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے، اس سے مراد نماز پڑھنا ہے، صرف اذان کا جواب یہ تو نہیں ہے، پریکٹیکلی جواب ہے۔ لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں۔ تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں، انہی کے بارے میں سنن الکبریٰ البیہقی میں آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ گو کافروں کے پیچھے، جو صحابہ کرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے، اور عام صحابی نہیں، مولا علی علیہ السلام کو۔ آج اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے۔ یہی سبق ملا نا اس سے، اور کیا ملا؟ مولا علی سے پوچھ لیں، المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہو گیا ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں، تو یہ کافر کیسے ہو سکتا؟ ایڈا جگرا ہے کسی دا، اے مولا علی دا ہی جگرا ہے کہ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ انہوں نے تو بخاری مسلم کی حدیث فٹ نہیں کی کہ جس نے مسلمان کو کہا کافر تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا۔ انہیں پتا تھا یہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا۔ آج بھی اگر کسی صحابی کو کوئی کافر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے تو کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کے کہتا ہے سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا، وہ تو صحابہ کو تو چھوڑ دیں، آج بھی کسی ایک عام مسلمان کو بھی کوئی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرکین عرب تو آپ کو پتا ہے امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں، اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں، پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کل 4 سوالات کا انتخاب کیا۔ اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہے، جس سے ریلیٹڈ میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور تیسرا ذوالقرنین جو بادشاہ ہے جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق۔ تو یہ جو 4 سوالات ہیں ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا، اور قرآن حکیم کی سورۃ الکہف 18 نمبر سورت نازل ہوئی جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی، اور ان 4 سوالات کے جوابات دیے گئے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مذمت ہے یہ مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا۔ انہی میں سے ایک یہ قصہ موسیٰ اور خضر ہے
علیہم السلام. پہلے میں اسے جستا جستا کور کروں گا، قرآن، بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے. اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ انشاءاللہ تعالی اس کی صحیح تعویل کیا ہے، اس کو مس کوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی. یہ واقعہ سورۃ الکہف کے اندر 23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے. آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، اور پارہ نمبر 15 کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے 16 نمبر میں یہ والا پورشن ختم ہوتا ہے سورۃ الکہف کا، آیت نمبر 60 سے 82 تک، جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام. اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3401 نمبر حدیث، اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے 6 طرق آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ریلیٹڈ. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک. کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں آیا، اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس؟ تو ظاہر ہے اس کا جینوئن جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس، جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ والا ہوتی. پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے. اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف. ظاہر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹڈ ہوں، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے. یہاں آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں، بابے سر کی نظر بھی نہیں آتے دور دور تک. یہاں وقت کا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبر ہے سورہ شورى کے اندر. نمبر 1 امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 سیدنا ابراہیم علیہ السلام. نمبر 3 سیدنا نوح علیہ السلام. نمبر 4 سیدنا موسیٰ علیہ السلام. اور نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ الصافات کی آخری 3 آیات. تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دی. اللہ. اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے، اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر 2 دریا آ کر مل، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے. یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم. قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ، اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے، بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے. لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا جوشوا، یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا، اور وہ جانشین، خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے، یوشع ابن نون علیہ السلام. قرآن میں سٹارٹ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے، اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے. تو وہ دونوں چل پڑے. اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا، یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بخاری مسلم. تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں، راستے کا کھانا بھی. آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں. جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لیں گے. یہ میں آپ کو ساتھ فرق بتاؤں گا. کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ تو چھوٹی چیز ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ
نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی غار حرا میں جانے کے لیے. نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے. آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی بند کرتے ہیں تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا, وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں, سب جھوٹ. سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے, وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہے. بڑی ڈاڈی آیت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں. تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جعلی ہیں, وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی. تو وہ رخت سفر لے کے چلتے ہیں بھنی ہوئی مچھلی, اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے, اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھنی ہوئی مچھلی ہے, قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی. یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہو. یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ, اور سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے کہ شیطان نے بھلا. آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے. تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی. اور نہ کیا تیرا بھلا ہو جائے اللہ دے بندے, وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا. تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے. اچھا, ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان القرآن میں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی. پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ہمارے استاد ہیں. سر یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے. یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا. ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں, ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کی, پڑھنا تو دور کی بات. سر بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے, آج 100 سال بمشکل ہوئے ہیں, اور اسلام آئے ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں 1000 سال ہو گئے. یہ 1000 سال بزرگ کیا کرتے رہے, نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے نہ بخاری کیا ہے, آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لیے. تو پھر میں اور طرف چلتا ہوں. صلوات بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا, وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں, وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے. یہ بخاری مسلم میں, قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہو. اسی جو لفظ ہے نا اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے. وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے, اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے. یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے, یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے, یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں نا, حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے, الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی. یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ مجذوب جو ہوتے ہیں, تو چادر اوڑی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے. اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے, اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے. اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب انڈیا گئے نا تو کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے, نعوذ, اور خضر کو ولی بنا کے پیش کر, نعوذ باللہ. وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے, اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل, تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا, غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں, اسرافیل بھی پیغمبر ہیں, اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے
تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے، قرآن میں ملک الموت آیا، وہ بھی پیغمبر ہے۔ پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا۔ اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے، اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ، میرا خیال ہے آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے۔ مولانا روم کو اگر ایک SMS پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں، تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو 700 سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے، جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ روب میں تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کنگھی کرنے والا واقعہ، تو میں انہوں نے بار بار کہا موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی۔ تو آڈی سارے دی بوتیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن، جدوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی، ادھر لے آؤ نا ذرا اینوں میں دساں۔ اور ایک موقع پیا سی نا قبطی نو، وہ مر گیا سی، وہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ یہ اذان شروع ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان واقعات، ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتا ہوں گے؟ تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے۔ لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو، تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے غریب لوگوں کی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں، تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کر۔ تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں، اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایک بچہ دیکھا خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ۔ تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کامنٹ کیے، انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے۔ اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھل۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی اللہ کے تکوینی امور میں، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے۔ اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے، بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم اسے کھانا ہی مانگ لیتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر۔ یہ جو 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا، انبیاء کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا، آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے۔ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی۔ اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات۔ تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2 مسکین لوگوں کی وہ
دو یا دو سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا. تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے. تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا، اگر پوری کشتی چلے گی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے.